کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیوں کیا؟ یہ صرف ایک سفر نہ تھا، یہ ایک مثال تھی حق اور باطل کے درمیان فرق کو روشن کرنے کی۔ یہ ایک قربانی تھی جہاں سب کچھ دے کر بھی صرف اللہ کی رضا کو تلاش کیا گیا۔ کربلا وہ سرزمین تھی جہاں وقت تھم گیا اور عبادت نے اپنا آخری اور سب سے خوبصورت روپ اختیار کیا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر صبر، شجاعت اور ایمان کی نئی مثال قائم کی۔ امام حسین نے کربلا کا رخ کیوں کیا؟ مدینہ منورہ کا پرسکون شہر تھا۔ صبح کے وقت ہوا میں ایک عجب سی پاکیزگی تھی، مگر امام حسین کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ان کی نگاہیں مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ ان کی بہن حضرت زینب نے جب ان کے چہرے پر فکر کی جھلک دیکھی تو محبت بھرے انداز میں سوال کیا، بھائی جان، آپ کئی دنوں سے خاموش اور اداس دکھائی دیتے ہیں، دل کا بوجھ ہم سے چھپاتے کیوں ہیں؟ امام حسین نے گہری سانس لیتے ہوئے نرمی سے فرمایا، زینب، وقت آ گیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کو دوبارہ نمایاں کیا جائے۔ معاویہ مر چکا ہے اور اب اس کا بیٹا یزید خلافت کا دعوے دار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ حضرت زینب کا رنگ اڑ گیا۔ آپ جیسے پاکیزہ کردار والے شخص سے وہ فاسق بیعت کا مطالبہ کرے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو مٹانا چاہتا ہے؟ امام حسین نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں زینب، اور میں اس کا انکار کر چکا ہوں۔ میں نہ جھکوں گا نہ بکوں گا، چاہے مجھے اپنا سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں حق کے مقابل باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی دوران یزید کا قاصب مدینہ پہنچا۔ وہ دربار حکومت کا فرمان لے کر آیا، امیر المؤمنین یزید تم سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر انکار کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں فرمایا، جس شخص کا کردار شراب، ظلم اور فسق سے آلودہ ہو وہ خلافت کا حقدار نہیں۔ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں دین محمدی کا وارث ہوں، میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب مدینہ کی سرزمین امام پر تنگ کر دی گئی تھی، جاسوس ہر گوشے میں موجود تھے۔ ایک رات امام نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ حضرت زینب، حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور ننھی سکینہ سب جمع تھے۔ امام نے کہا، ہم مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، مکہ کی طرف روانگی ہے، مگر یہ ہجرت خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ قافلہ مکہ پہنچا، جہاں ہر طرف امام حسین کے استقبال کے مناظر تھے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ ہر خط میں لکھا تھا، یا ابن رسول، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، ہم یزید کی حکومت کو گرا دیں گے۔ امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ فرمایا، مسلم، تم جا کر دیکھو کہ کوفہ کے لوگ کتنے وفادار ہیں، اگر وہ واقعی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں بھی ان کی طرف آؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو پہلے پہل لوگ ان کے گرد جمع ہوئے، وفاداری کے عہد کیے گئے، بیعتیں ہوئیں، لیکن پھر سلطنت کے سکے، تلوار اور خوف نے سب کو بدل دیا۔ لوگ چھوڑ گئے اور مسلم تنہا رہ گئے۔ پھر انہیں بازار میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی تو وہ سفر میں تھے۔ رات کو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، جس کا دل ڈگمگا رہا ہو وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں لیکن غلام نہیں، میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں جانتا ہوں کہ آگے موت ہے، مگر یہ موت میرے لیے باعث فخر ہے اگر اس سے اسلام کی روح زندہ ہو جائے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، آنکھوں میں آنسو مگر لہجے میں عزم، بھائی جان، اگر آپ جا رہے ہیں
تو عباس آپ سے پہلے قربان ہوگا۔ حضرت علی اکبر نے کہا، بابا کیا میں آپ سے پہلے مر سکتا ہوں؟ اگر میری جان سے دین کا پرچم بلند ہوتا ہے تو یہ میرے لیے شرف ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام نے کربلا کا رخ کیا۔ کربلا وہ سنسان ریگستان، نہ کوئی شہر نہ کوئی سایہ، صرف تپتی ریت۔ امام کا قافلہ وہاں رک گیا۔ سامنے فرات کا دریا تھا، مگر دشمنوں نے پانی بند کر دیا۔ ننھی سکینہ پیاس سے تڑپتی ہوئی بولی، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، جاؤ عباس میری بیٹی کے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس گئے، مگر واپس لوٹے تو ان کے بازو کٹے ہوئے تھے اور وجود خون میں لت پت تھا۔ اب میدان کربلا خون سے رنگا جا چکا تھا۔ ایک ایک کر کے امام کے جانثار شہید ہوتے گئے۔ آخر میں امام نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ دشمنوں کی صف میں بلند آواز میں فرمایا، اگر مجھ سے ڈرتے ہو تو اس معصوم پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ مگر جواب میں ایک زہریلا تیر آیا جو علی اصغر کے نازک گلے کو چیرتا ہوا امام کے ہاتھوں میں آ گرا۔ امام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، خدایا یہ قربانی تیری راہ میں ہے۔ پھر آخری وقت آیا۔ امام حسین نے زخموں سے چور جسم کے ساتھ سجدہ کیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان رو پڑا۔ امام کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اے پروردگار تیری رضا میں میری رضا ہے، میں تیرا دین بچا کر جا رہا ہوں۔ کربلا میں امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر کبھی حق خطرے میں ہو تو خاموش رہنا ظلم کی حمایت ہے، چاہے اس کی قیمت سر دینا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج بھی جب بھی کوئی مظلوم آواز اٹھاتا ہے، اس کی آواز میں حسین کی گونج ہوتی ہے۔